نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کافروں نے دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ دو مسلمان کافروں کے ہتھے لگ گئے تو یہ دونوں بادشاہ سلامت کے پاس لے کر آئے۔ انہوں نے جب ان دونوں مسلمانوں کو دیکھا تو مشورہ یہ دیا کہ بجائے ان کو قتل کرنے کے، بجائے ان کو سزا دینے کے، آپ ایسا کریں کہ ان کو قائل کر لیں، ایسا قائل کریں کہ یہ آپ کے دین کو اختیار کر لے، کیونکہ ان کے چہروں کو دیکھ کر بہادری ٹپکتی ہے۔ آپ کی فوج کے سپہ سالار بن سکتے ہیں، اس لیے آپ ایسا قائل کریں کہ یہ آپ کے دین کو اختیار کر لیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ تم لوگوں کی رائے تو اچھی ہے، مشورہ اچھا ہے، چنانچہ بڑی کوششیں کر ڈالی کہ کسی طرح یہ ہمارے دین کو قبول کر لے، لیکن جب دال نہیں گلی، پریشان ہو گئے تو بڑی لالچ دی، لیکن جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو پھر ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، لہذا تم ہمارا دین اختیار کر لو۔ تو ان دونوں نے جواب دیا، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیا کر سکتے ہو، جتنی کوششیں کرنی کر ڈالو، اتنا ہی تو کرو گے کہ ہمیں تکلیف دو گے، ہمیں موت آ جائے گی، ہم شہید ہو جائیں گے، اور کیا کر سکتے ہو۔ تو جب یہ جواب سنا تو یہ سٹ پٹا گئے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر ان دونوں کا کیا کیا جائے۔ تو یہ منصوبہ بنایا کہ ایک دیگ لائی جائے اور اس میں تیل ڈالا جائے، اس تیل کو کھولایا جائے۔ جب وہ اچھی طرح کھولنے لگے تو پھر ان میں سے ایک کو اس گرم تیل میں اٹھا کر ڈال دیا جائے۔ تو میرے عزیزوں، وہ کہنے لگا بادشاہ کہ جب ایک دیکھے گا کہ گرم تیل میں ایک کو ڈالا گیا تو شاید یہ ڈر جائے، سہم جائے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کو اختیار کر لے، تو دو نہ صحیح ایک ہی ہم کو مل جائے، ایک ہی ہمارے دین کو اختیار کر لے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت ان دونوں سے کہنے لگا کہ ابھی وقت ہے، مان جاؤ۔ جب دیکھا کہ یہ دونوں اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں تو بادشاہ سلامت نے ایک کو اٹھوایا اور گرم تیل میں ڈال دیا۔ آپ اندازہ کیجئے اور ذرا تصور کیجئے، اپنی آنکھوں سے تصور کیجئے اور ان آنکھوں کو اس حد تک لے جائیے اور سوچئے کہ کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب ایک گوشت کو گرم تیل میں ڈالا جائے تو کیسے وہ جل کر کباب بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا ہوگا کہ جب زندہ انسان کو اس گرم تیل میں ڈالا گیا ہوگا تو وہ کیسے جل بھن کر کباب بنا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ایک کو جب گرم تیل میں ڈال دیا تو پھر لوگوں نے دوسرے کی طرف دیکھا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ ڈر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پہلے سمجھ جاتے۔ بادشاہ کہنے لگے میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بات مان جاؤ، اب ڈر گئے نا تم، کیا ہوا؟ چلو خیر، جو پہلے کے ساتھ ہوا وہ ہو گیا، اب تم ہمارے دین کو اختیار کر لو تو تمہیں موت نہیں دوں گا، تمہیں گرم تیل میں نہیں ڈالوں گا۔ تو یہ بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سن، میں اس خوف سے نہیں ڈر رہا، میرے آنکھوں میں آنسو اس کی وجہ سے نہیں آئے کہ تو نے اسے تیل میں ڈلوا دیا یا تو مجھے بھی ڈال دے گا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں جو آنسو ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تو مجھے گرم تیل میں ڈال دے گا تو میرے جسم میں ایک ہی جان ہے، ایک ہی جان ہے، تو مجھے تیل میں ڈالے گا وہ جان نکل جائے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میرے جسم میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی، تو مجھے ہر بار تیل میں ڈالتا اور میں ہر جان کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا۔ اللہ اکبر، کیسا ایمان تھا! اسلام کے لیے ہو جینا ہو یا کہ مرنا، اسلام کے لیے ہو جینا ہو یا کہ مرنا، ہم کو سبق ملا ہے اصحاب مصطفیٰ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے لیے جینا اور اسلام کے لیے مرنا نصیب فرمائے۔